السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک مہینوں میں بہت سے حرمت اور بابرکت مہینے بھی ہیں، اسی طرح انہی سال میں کچھ ایسے ایام ہیں جن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے۔ انہی فضیلت اور اہمیت کے دنوں میں ایک دن جمعہ کا بھی، جس کا مطلب بابرکت یا پھر دوسرا جمع ہونے والے دن کا نام ہے، اور اس دن کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کیوں ہے اور یہ دن خاص کیوں ہے، جیسے کہ اس کے اوپر قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ جمعہ بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اس سورت کی آیات میں فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر جب نماز ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر پر آئے ہیں لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے، تاہم انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گی یعنی کہ یہود کو، اور ہمیں ان کے بعد دی گی، پھر یہی یعنی جمعہ کا دن ان پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی فرما دی اور اس لیے باقی لوگ ہم سے پیچھے ہو گئے۔ یہود کال ہفتے کے روز اور عیسائی اس سے اگلے روز اتوار کے روز عبادت کرتے ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر پر ہیں لیکن روز قیامت سب سے پہلے ہوں گے اور سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا۔ تو اس وقت ان کے پاس ایک یہود تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا، یہ تو عیدین کے روز نازل ہوئی تھی، جمعے کے دن اور عرفہ کے دن۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ایام سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے تھے، اسی روز جنت میں داخل کیے گئے، اسی روز اس سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے ہی روز قائم ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں جمعے کی نماز کے لیے تیار ہونے کے متعلق جو ہمیں احکامات ملتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوران کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے ایک الگ سوٹ بنا سکتا ہو تو وہ بنا لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اور اگر خوشبو ہو تو اسے لگا کر جمعے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگے، پھر جس قدر اللہ نے اس کے مقدر میں کیا نماز پڑھے، اور پھر جب امام منبر پر آ جائے تو نماز مکمل ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے، اور یہ سارا اہتمام اس کے اور سابقہ جمعے کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والا شخص اس طرح اجر و ثواب پاتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح جو گائے کی قربانی کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو بھیڑ قربان کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی بھی شخص کو صرف ایک عام جمعے والا ہی ایک عام نماز کا ثواب ہی ملتا ہے۔ اگلے مرحلے میں مسجد کے آداب کے متعلق، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے۔ نافع سے پوچھا گیا دوران جمعہ، انہوں نے فرمایا جمعے میں اور جمعے کے علاوہ بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ پہلے بیان کر دی گئی اور اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا، اور جمعے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگی جائیں، یعنی کہ امام کے قریب بیٹھنے کے لیے یا آگے کسی جگہ پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلانگ کر نہ جایا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم دوران خطبہ کسی ساتھ والے شخص سے بس اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا،
یعنی کہ بعض افراد کسی کو خاموش کرانے میں بھی بہت شور مچاتے ہیں، تو وہاں پر صرف اشارتاً کہہ دیا جائے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ اگر اونچی آواز سے اس کو بھی خاموش کروایا جانے لگے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعے کے روز اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ یوں کہے وسعت پیدا کرو، یعنی کہ بیٹھنے کے لیے جگہ کو پھیلاؤ۔ تیسرے مراحل میں کہ آیا جمعے کی رکعت کتنی ہیں، تو دوستو جیسے پہلے بھی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھا لباس پہن کر اور خوشبو ہو تو لگا کر، اور جمعے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگے، اور پھر جس قدر اللہ نے اس کے مقدر میں کیا نماز پڑھے، یعنی کہ وہ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی رکعت کو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، جتنا اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھ لو۔ دوستو جیسے کہ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو تو صرف 2 رکعتیں جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ عمروں نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، ابن ادریس نے کہا کہ سہیل نے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو۔ دوستو ان احادیث سے واضح ہوا کہ جمعے سے پہلے یعنی کہ امام کے خطبے سے پہلے آپ جتنی چاہے رکعتیں پڑھیں گے، اور خطبے کے دوران صرف 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور بعد میں آپ 4 پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، اگر جلدی ہو تو 2 مسجد میں اور باقی 2 گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے مراحل میں کہ جمعے کے روز کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ امام مسلم نے اضافہ نقل کیا، فرمایا وہ مختصر گھڑی ہے۔ صحیح کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان ٹھیک اس گھڑی میں نماز کے دوران یا نماز کی جگہ نماز کے انتظار میں بیٹھ کر اللہ سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کی اس گھڑی کا وقت بیان کرتے سنا کہ وہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے۔ اگلے مراحل میں سورۃ القاف کا جمعے کے دن پڑھنے کے متعلق بیان، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورۃ القاف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی سورۃ القاف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب ایک گھوڑا 2 مضبوط رسیوں میں بندھا ہوا تھا، بس بادل کے ٹکڑے نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا اور وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا، جبکہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینت تھی، یعنی کہ قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ وہ فرشتے تھے جو اس سورۃ القاف کی ببرکت سے نازل ہو رہے تھے۔ ان تمام تر احادیث سے دوستو آپ کو جمعے کے احکام و مسائل کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی فضیلت کیوں ہے کہ یہ یہود پر پیش کیا گیا مگر انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، اور اسی طرح اس پر سورۃ جمعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی سوٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ جمعے کی نماز کے لیے الگ رکھنا، اسی طرح غسل کرنا اور خوشبو لگا کر جانا، اور اسی طرح مسجد میں لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگنا، اور اگر کسی کو خاموش کرنا ہو تو اشارتاً کرنا، اور اسی طرح کسی کو خود بیٹھنے کے لیے نہ اٹھانا، اور اسی طرح جمعے کے امام کے خطبے سے پہلے جتنی رکعت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب وہ خطبہ دے گا تو صرف 2 رکعت کا ہی حکم ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے مسجد سے جلدی جانا ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور باقی 2 گھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کی ایک ایسی گھڑی جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سورۃ القاف کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے تمام دینی احکامات کو جاننے کی توفیق عطا کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔